السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ٹریڈز آٹو کلوز ہو گئی ہیں، میری ٹریڈز آٹو ایکٹیو ہو گئی ہیں، مجھے بروکرز نے پھکی لگا دی ہے، مجھے بروکرز نے نقصان دے دیا ہے۔ میں اپنی ٹریڈ سے کبھی بھی نقصان نہ کرتا، بروکرز نے میرے ساتھ اسکیم کر دیا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں، بلکہ ایسا مسئلہ ہے جو دن بدن بڑھتا جاتا ہے، یہ رولا پھیلتا جا رہا ہے اور ہر شخص پریشانی کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم لوگ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ بروکرز ہماری ٹریڈز کو آٹو کلوز کر دیتا ہے، بروکرز ہماری ٹریڈز کو آٹو ایکٹیو کر دیتا ہے، بروکرز ہماری ٹریڈز کو کلوز کیوں کرتا ہے، بروکرز ہماری ٹریڈ کو کلوز نہیں کرتا، کیا اس کے اندر ہماری خامی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے آج آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ کوشش کیجیے گا باتوں کو سمجھنے کی، باتوں کو عمل کرنے کی۔ الفاظ ایک بار پھر اس وعدے کے ساتھ کہ میں وہ اپناؤں گا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے اس ٹیوٹوریل کی شروعات میں اپنا ماضی کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے جاؤں گا، اس کے بعد میں اس چیز کے اوپر بات کروں گا۔ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید 2015 کی ہو، 2016 کی ہو، 2017 سے کی تو نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ ایک دن میرے $220 $230 انسٹا فارکس ٹریڈنگ بروکر کے اندر ٹریڈز لاس میں چل رہی تھی، اکاؤنٹ تھوڑا بڑا تھا، یکدم ساری ٹریڈز جو لاس کی تھیں وہ کلوز ہو گئی۔ میں چیختا رہا، کسی نے نہ سنی، بولتا رہا کہ ٹریڈز آٹو کلوز ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک دنیا کے کسی بھی بروکرز نے نہ میری ٹریڈز پروفٹ میں کلوز کی، نہ ہی میری ٹریڈز لاس میں کلوز کی۔ کیوں؟ میرے ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے اس ٹائم تو شاید میں چیخ رہا تھا کہ بروکرز نے میرے ساتھ اسکیم کیا ہے، لیکن آج نہیں، آج میں نہیں چیخ رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ بروکرز نے اسکیم نہیں کیا تھا، میں خود جاہل تھا، مجھے خود سمجھ نہیں تھی، مجھے خود میری اپنے اندر خامیاں تھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نا کبھی کبھی ہمارے میچ ہوتے ہیں، تو ہماری ایک ٹیم ہے وہ 50 رن سے ہار رہی ہے، وہ بولتا آئے ہائے میں کبھی بھی نہ ہارتا اگر فلاں بال نو نہ ہوتی۔ بھائی نو نہ ہوتی تو تجھے نو امپائر نے نو دے دی، نو نہیں تھی، یا امپائر نے نو نہیں دی، نو تھی، تو ایک بال کے اوپر 6-7 رن ہی بن سکتے ہیں نا، 10 بن سکتے ہیں، 13 بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ 2 چھکے بھی لگ جائیں تو پھر بھی اور نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ہار 50 سے رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک خامی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو 90% مسئلہ یہ ہے کہ بروکرز ٹریڈز آٹو کلوز نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگ انجانے میں آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ، آپ کا اپنے کسی کے ساتھ جو آپ نے پاسورڈ شیئر کیا ہوتا ہے وہ اس کے تحت آپ کے انجانے میں وہ ٹریڈز کلوز ہو جاتی ہیں۔ وہ ٹریڈز جو میں نے کلوز کی تھیں یا مجھ سے کلوز ہوئی تھیں یا بروکرز نے کی تھیں، ان کی چیز کا ہمیں پتہ آج تک نہ چل سکا، لیکن حقیقت کے اندر آج میں ایکسیپٹ اس چیز کو کر رہا ہوں کہ وہ میری ہی اپنی غلطی تھی، اپنی خامی تھی جس پہ ٹریڈز کلوز ہوئی۔ دوسری چیز کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے اسکیمرز بروکرز کا، کہ ٹریڈز آٹو ایکٹیو ہوتی ہیں، آٹو کلوز ہوتی ہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے 30%، 70% نہیں۔ جو اسکیمرز بروکر ہیں جب آپ نقصان کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ بڑی بڑی ٹریڈز جن کا سپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، بائی سیل کر کے آپ کا اکاؤنٹ واش کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی اسکیم بروکر یوز نہیں کرنا، آپ نے وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا۔ یہ سستیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ آج میری بات سن رہے ہیں، آپ کہیں گے خیر ہے یار چلتا رہے، آپ کی یہ سستی آپ کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے مسئلہ بنا سکتی ہیں۔ تیسری چیز کہ ہمارے پاس آج اس ٹیوٹوریل میں کہ بروکرز ایسے کیوں کرتے ہیں۔ اگر بروکر مارکیٹ میکر ہے، پہلی چیز کہ ہمارے پاس 90% بروکر نہیں کرتے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم خود غلط ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ٹریڈز کلوز کیسے ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریڈز کلوز کس نے کی، لیکن ہم پھر بھی بروکر پہ ٹھوک دیتے ہیں۔ 90% ایسا ہو رہا ہے، 10% بروکرز 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ اب 90% کا تو کوئی حال نہیں ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں۔ میری اس کے بعد کبھی ٹریڈز آٹو کلوز نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ میری گرپ تھی۔ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے اندر آپ کا جو مسئلہ بنے گا وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے گیئر کیسے لگانا ہے، پہلا لگائیں گے چوتھا لگ جائے گا، دوسرا لگائیں گے چوتھا لگ جائے گا، پہلا لگائیں گے تیسرا لگ جائے گا۔
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ کی مارکیٹ کے اوپر گریپ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے آپ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے نہیں لگایا. بھائی لگایا آپ نے نہیں ہے, لیکن آپ سے لگ چکا ہے. تو 90% تو مسئلہ یہ ہو گیا. اب رہ گیا 10%. تو بروکرز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بروکرز ٹریڈز آپ کی کیوں کلوز کریں گے, یا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ اسٹاپ لاس کو بروکر جو ہے وہ خود ہٹ کرا رہا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. کیا پیچھے مجھے ایک بندے نے بولا, ایف پی ایس بروکر تھا, میں حق میں نہیں ہوں, تو کہتا ہے کہ جی میرا اسٹاپ لاس 0.01 یا 2 کی یا 4 کی یا کچھ جو بھی تھی, تو وہ بروکرز نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے جی, انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ میرا اسٹاپ لاس کو ہٹ کروا دیں. تو میں نے ان کو بولا کہ یار مجھے ایک چیز بتا دو, کیا بروکرز جو آپ کا ہے وہ صرف آپ کی ٹریڈ دیکھ رہا ہے؟ ایک ٹائم کے اوپر میرے حساب سے 1 کروڑ سے اوپر زیادہ ٹریڈز ایکٹیو ہوں گی, تو آپ کے ایک ٹریڈ کے اوپر نیچے کر کے وہ کتنا کما لے گا؟ $2 $4. وہ ذرا تھوڑا سا مارکیٹ میں گیپ ڈال دیں 100 گنا زیادہ کما لے گا. تو بروکر جو ریئل بروکر ہیں وہ ایسی اچھوتی حرکتیں نہیں کرتے. اگر وہ ٹریڈ آگے ٹرانسفر کر بھی دیں, ان کو مارکیٹ کا فار ایگزامپل پتہ بھی چل جائے کہ مارکیٹ کے اندر وہ ٹریڈز مارکیٹ ڈاؤن آئے گی, تو وہ آپ کی ٹریڈز کیوں کلوز کریں گے؟ آپ لوگوں کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر وہ 100 200 400 لاٹ خود لگا کر ایل پی کو ٹرانسفر کر دیں. بروکر کو نہیں پتہ ہوتا. اگر بروکر کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن آئے گی تو وہ بائی کی جو ٹریڈ تھے وہ بائی کی ٹریڈ آگے ٹرانسفر کر دیں, ڈاؤن کی روک لے اپنے پاس, آگے ٹرانسفر ہی نہ آگے کریں, ان کو پرافٹ آ جائے گا. تو بروکرز کو نہیں پتہ ہوتا کہ مارکیٹ آگے جائے گی, اپ جائے گی, ڈاؤن آئے گی, ان کے نفع ہی نفع ہوتا ہے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بروکر جو ہیں وہ جو لوکل لیول کے 3rd کلاس بروکرز ہوتے ہیں, جن کے اوپر آپ کے اندر کا جو عشق ہے, جو لڑکیوں کے ساتھ ان کے ایک اکاؤنٹ مینیجر یا کوئی اس طرح کے جو لوگ کالیں کرتے ہیں ان کے اوپر وہ آپ سے 2-4 پیار سے باتیں کرتی ہیں, یا وہ لڑکے جو بروکر کی طرف سے کال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں, ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ آپ سے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں, آپ $1000 سے 5000 بناتے ہیں, بولتے ہیں وڈرا ڈالو, وہ بڑی ٹریڈ خود لگا کر اکاؤنٹ واش کر دیتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے. تو بروکرز کے جو اکاؤنٹ مینیجرز ہیں, میرے بھی الفاظ سن رہے ہیں, یہ مجھے زیادہ دلال لگتے ہیں. دلال وہ ہوتا ہے جو شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, جو پیسے کے لیے کسی عورت کا جسم بچواتا ہے, بیچتا ہے, اس کو دلال بولتے ہیں. لیکن یہ ان سے بڑے دلال ہیں جو بروکرز کے نوکر ہیں. میرے تعلقات آپ سب لوگوں سے 100 گنا زیادہ ہوں گے, ایکسپیرینس پہ بول رہا ہوں. یہ کسی کے بھی نہیں ہیں, یہ باپ کے بھی نہیں ہوتے سالے. یہ پاکستان پہ رہنے والے انگریز کمپنی $1000 $2000 $3000 کے اوپر یہ ہمیں نقصان دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نقصان آ رہا ہے. تو ان کی باتوں میں نہ آئیں, کسی گروپ کے اندر کام کریں, انشاءاللہ اس کے اندر چانس نہیں ہوں گے. اگر آپ کے پاس کوئی گروپ نہیں ہے تو tanniforex.com میں جائیں, بیسٹ فارکس بروکرز کے اوپر کلک کریں, یا میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں, ان کے اوپر رابطہ کر کے بروکرز کے حوالے سے 2-4 منٹ کی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, بلکہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. تو یہ وجہ ہے کہ اگر بروکر نے ٹریڈز آگے ٹرانسفر نہیں کی کہ یہ کوئی پاگل سا بندہ ہے, $500,000 اس کے اکاؤنٹ میں ہے, تو یہ آگے اگر ہم نے بروکرز کے آگے ٹریڈ ٹرانسفر کر دی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہو جائے گا کہ وہ نفع آئے گا تو وہ ٹریڈز آٹو لگا کر وہ نقصان دیتے ہیں 3%. 7% جو ہیں وہ جو بروکرز ہیں وہ بروکرز کی طرف سے ہمارے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہ کم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سسٹم کے اندر بھی فالٹ آ جاتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو مارکیٹ جو ٹرو ایشین بروکر ہوتا ہے یا جو مارکیٹ میں اچھا بروکر ہوتا ہے, تو وہ بروکر کبھی بھی آپ کی ٹریڈز جو ہے وہ آگے ٹرانسفر آگے نہ بھی کرے تو آپ کی ٹریڈز کلوز نہیں کرتا. تو آج کا یہ ٹاپک تھا. اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.